الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ حج اور سورہ مومنون دونوں توام ہیں۔ میں نے ان کے تعارف میں لکھا ہے، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں، یعنی ایک پیئر ہے۔ قرآن مجید میں چند صورتوں کے سوا تمام صورتیں اسی طرح سے ترتیب دی گئی ہیں، وہ اپنے مضمون کے لحاظ سے ایک جوڑا بن جاتی ہیں، زوجین کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ دونوں کا موضوع انذار و بشارت ہے۔ اس پورے باب کا موضوع یہی تھا۔ یہ ان دو صورتوں کے بعد سورہ نور پر ختم ہو رہا ہے۔ ان صورتوں کا موضوع بھی یہی ہے۔ دونوں کا موضوع انذار و بشارت ہے۔ انذار لوگوں کو خبردار کرنا، بشارت ان کو آنے والی دنیا میں خوشخبری دینا۔ جو پچھلی صورتوں سے چلا آ رہا ہے، پہلی سورہ میں یعنی سورہ حج میں، جس کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں، پہلی سورہ میں قریش مکہ کو خاص کر حرم کی تولیت کے حوالے سے آخری انذار و تنبیہ۔ قریش مکہ حرم کے متولی بنائے گئے تھے، صدیوں سے چلے آ رہے تھے۔ سیدنا اسماعیل کو اسی مقصد سے وہاں آباد کیا گیا تھا۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کے اس گھر کو، اس مسجد کو بیت اللہ کی حیثیت سے ہر طرح کی آلائشوں سے پاک رکھیں۔ یہ تولیت، یہ ذمہ داری قریش کو منتقل ہو چکی تھی۔ انہوں نے حرم کے ساتھ جو کچھ کیا وہ آخری درجے کے جرائم کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اللہ کے اس گھر کو جو توحید کا مرکز تھا، توحید کی دعوت کے لیے بنایا گیا تھا، اس کو بت خانہ بنا دیا۔ اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ اس سورہ میں اب ان کو آخری مرتبہ انذار اور تنبیہ کی جا رہی، خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ حرم تمہیں کس مقصد کے لیے دیا گیا تھا، تم اس کے متولی بنائے گئے تھے تو کیا چیزیں پیش نظر تھیں، تمہاری ذمہ داریاں کیا تھیں، تم نے ان ذمہ داریوں میں کس طرح بارہا خیانت کی ہے، اور اس وقت تمہیں آخری مرتبہ موقع دیا جا رہا تھا کہ تم اپنے آپ کو سنبھال لو۔ اگر اب بھی نہیں سنبھلتے ہو تو پھر نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ انذار ہے، یہ تنبیہ ہے۔ اس طرح گویا انہیں وارن کیا گیا ہے اس سورہ میں۔ اور دوسری میں یعنی جو اس کے بعد المومنون ہے، اور دوسری میں ان کے لیے اسی انذار و تنبیہ کے نتائج کی وضاحت ہے۔ یعنی اس میں انذار اور تنبیہ ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پھر نتیجہ کیا نکلے گا۔ یعنی تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے نتائج سے، عواقب سے۔ وہ نتائج و عواقب کیا ہو سکتے ہیں، اس میں خاص طور پر اہل ایمان کو جو بڑی کامیابی ملنے والی ہے اس کی پیشین گوئی بھی ہے اور اس کی بشارت بھی۔ ان کے لیے اسی انذار و تنبیہ کے نتائج کی وضاحت ہے جس میں ایمان والوں کی کامیابی کا مضمون بہت نمایاں ہو گیا ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صورتیں کیسے توام ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک سورہ میں اگر کسی بات کی تمہید باندھی گئی ہے تو دوسری میں تکمیل ہو گئی ہے۔ ایک میں بنیاد قائم کی گئی ہے، دوسری میں عمارت بن گئی ہے۔ ایک سورہ میں اگر انذار اور تنبیہ پہ اکتفا کی گئی ہے تو دوسری میں اس کے نتائج زیر بحث آ گئے ہیں۔ وہ نتائج کبھی اہل ایمان کے لیے نکلنے والے نتائج ہوتے ہیں، کبھی منکرین کے لیے، اور کبھی دونوں کے لیے۔ دونوں صورتوں میں خطاب اصلاً قریش سے ہے۔ یہ ہر سورہ کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے
کیونکہ اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ بات کس سے کی جا رہی ہے تو پھر بات سمجھی بھی نہیں جا سکتی۔ تو اس سورہ میں اور اگلی سورہ میں خطاب کس سے ہے؟ قریش مکہ سے، وہ مخاطب ہے، ان کی قیادت، ان کے زعماء، ان کو خطاب کر کے یہ آخری بات کی جا رہی ہے۔ اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ ہجرت و برات میں نازل ہوئی۔ یعنی ہر پیغمبر کی دعوت کے کچھ طے شدہ مراحل ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ وہ سب مراحل پیش آئیں۔ اگر نتیجہ نکل آیا ہے اور پہلے ہی مرحلے میں نکل آیا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اگر نتیجہ نہیں نکلا تو پھر یہ مراحل پیش آئیں گے۔ نتیجہ نکلنے سے مراد یہ ہے کہ ایک پیغمبر نے آ کر اپنی قوم کو دعوت دی ہے اور پوری قوم نے دعوت پر لبیک کہی، اس کو قبول کر لیا، تو ظاہر ہے کہ اب تو کوئی مرحلہ پیش نہیں آنا چاہیے، تو اب اس کی تذکیر، اس کا تزکیہ، اس کی بہتری کے اقدامات ہوں گے۔ لیکن اگر انکار پر اصرار ہے تو پھر وہ مراحل گزریں گے۔ تو اس میں وہ مرحلے پیش آتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ سارے ابواب ان مراحل کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ کسی میں ہجرت و برات کا مرحلہ ہے، کسی میں اتمام حجت کے مرحلے کی صورتیں ہیں، کسی میں انذار یا انذار عام کے مرحلے کی صورتیں ہیں۔ تو ہر جگہ یہ متعین ہو جاتا ہے ان کے مضمون سے۔ اس کے بعد پھر صرف یہ چیز رہ جاتی ہے کہ اگر روایتوں میں کہیں ذکر ہوا ہو کہ یہ 4 ہجری میں نازل ہوئی یا 2 نبوت میں نازل ہوئی تو وہ محض تاریخ کا بیان ہے، ورنہ سورہ اپنے مضمون سے بتا دیتی ہے کہ وہ کن مراحل میں نازل ہوئی ہے۔ وہ مراحل یہ ہیں: انذار، انذار عام، اتمام حجت، ہجرت و برات۔ اس کے بعد اقدام شروع ہو جاتا ہے، اور اقدام میں پھر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ منکرین کے خلاف کیا فیصلہ صادر ہونا ہے، وہ فیصلہ صادر ہو جاتا ہے، اور اہل ایمان کے لیے یہ تزکیہ و تطہیر کا موقع ہوتا ہے۔ یعنی ان کو پاکیزگی سکھائی جائے، ہدایت دی جائے، ان کے لیے یہ اہتمام کیا جائے کہ وہ دین کو عملی طور پر سمجھ لیں، اس کی صحیح تعلیم حاصل کر لیں۔ تو تزکیہ و تطہیر کا مرحلہ اہل ایمان کے لیے آخری مرحلہ ہے، اور منکرین کے لیے اقدام کا مرحلہ۔ اس میں اگر آپ اس سورہ کو پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ رسول اللہ کی دعوت کا جو ہجرت و برات کا موقع ہے، یعنی آخر میں جب آپ چھوڑنے والے ہیں اپنی قوم کو، جس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ اب دوسری قوموں کے سامنے یا دوسرے قبیلوں کے سامنے اپنی دعوت رکھیے، اگر کوئی ہجرت کی جگہ میسر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دیں گے کہ اب اس قوم کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ہجرت اور برات کا مطلب ہے قوم سے معاملات ختم ہوئے، اب فیصلے کا انتظار کرنا ہے، اور ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دینا ہے۔ اب وہ ہجرت کبھی کبھی وفات کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی کسی دوسری جگہ جانے کی صورت میں، لیکن ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر نہیں ہوتا۔ اس کو بیان کر دیا ہے کہ جب تک پیغمبر قوم کے اندر موجود ہے وہ قوم کے لیے امان ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ صادر نہیں کرتے، وہ پہلے اپنی قوم کو چھوڑے گا، اس کے بعد معاملہ ہوگا۔ سورہ حج کی چند آیات، یعنی ویسے تو یہ مکے کے آخر کی صورتیں ہیں، لیکن سورہ حج کی چند آیات البتہ مدنی ہیں، جو اس اقدام کی وضاحت کے لیے سورہ کا حصہ بنا دی گئی ہیں، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد خدا کا فیصلہ قریش مکہ کے لیے ظاہر ہو جائے گا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہجرت کے فوراً بعد جو لایا عمل سامنے آ گیا کہ اب کیا ہونا ہے، اس کی چند آیات سورہ کے مضمون کے لحاظ سے اس کا حصہ بنا دی گئی ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو گویا ہجرت کا مرحلہ ہے جس میں مدینہ اور مکہ ملے ہوئے ہیں، جو اس سورہ میں آپ کو نظر آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ سورہ کی ابتدا ہی بتا رہی ہے
وہ کس مرحلے کی سورہ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو۔ میں نے لکھا یہ لفظ اگرچہ عام ہے، لوگوں کہہ کے خطاب کیا ہے، یا ایھا الناس، لیکن اس سے مراد وہی متمردین قریش ہے، یعنی قریش کے مستکبرین جو اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے اکڑ گئے ہیں۔ اس کو عربی زبان میں تمرد کہا جاتا ہے۔ تو یہ متمردین قریش ہیں جن کو خطاب کیا گیا ہے، جو قیامت کو جھٹلاتے اور عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے، یعنی اب وہ استہزاء پر اترے ہوئے تھے۔ قیامت وہ آتی رہے گی، تم جو بار بار کہتے ہو کہ مجھے جھٹلانے کے نتیجے میں تم اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے، وہ عذاب لے آؤ۔ عذاب کے لیے یہ جلدی مچا رہے تھے اور آخری مرحلے سے بالکل بے خوف پیغمبر کو ہدف استہزاء بنائے ہوئے تھے، ان کو خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا بھونچال بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ تم اس وقت اس کا مذاق بنا رہے ہو، جب یہ بھونچال آئے گا، جب یہ زلزلہ برپا ہوگا، تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کیسی ہولناک چیز ہے۔ اس زمین پر بہت چھوٹے چھوٹے زلزلے آ جاتے ہیں، اس وقت انسان کی حالت کو کبھی آپ دیکھیے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ زمین پر اکڑ رہا ہوتا ہے، لیکن ذرا سی گرفت کس طریقے سے اس کو بے حال کر دیتی ہے۔ اور پھر قیامت کا زلزلہ، قیامت کا بھونچال، جس میں سب کچھ درمبر ہو جائے، یہ بڑی بڑی عمارتیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے شہر، یہ ہماری تہذیب، یہ ہمارا تمدن، سب زمیں بوس ہو جائے گا، بلکہ زمین کا اپنا استحکام ختم ہو جائے گا۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، ہر چیز درہم برہم ہو کر ایک نئی صورت اختیار کرے گی۔ اس بھونچال اور اس زلزلے کے بارے میں فرمایا ہے شیء عظیم، وہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تم جس دن اس کو دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے بچے کو بھول جائے گی۔ ظاہر ہے کہ کسی ماں کے لیے وہ بچہ جس کو وہ ابھی دودھ پلا کے فارغ ہوئی ہے، معمولی حیثیت نہیں رکھتا، وہ ماں بھی بھول جائے گی کہ بچہ کہاں پڑا ہوا ہے۔ یہ اس کی ہولناکی کو بیان کیا ہے۔ یہ جو فرمایا تھا کہ ڈرو، میں نے وضاحت کی ہے، یعنی اس کے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے بڑھ کر ناپسند ہے وہ یہی ہے۔ انسان غلطی کرتا ہے، غلطیاں بڑوں سے ہوتی ہیں، چھوٹوں سے ہوتی ہے، لیکن استکبار کہیں باطن میں بھی اس کو جگہ نہیں پانی چاہیے۔ ہمیشہ انسان کے دل و دماغ کو حق کے سامنے جھکنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ استکبار کیا ہے، آدمی حق کے مقابلے میں اکڑ جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، اپنے آپ ہی کو حقیر اور عاجز سمجھ کر اپنے رب سے معاملہ کرنا چاہیے۔ تمام عنایتیں اسی کی عنایتیں ہیں، تمام نتائج اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہی ہر چیز کو اتمام تک پہنچاتا ہے۔ تو ان کو بتایا گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، اس لیے کہ اس کا عذاب پناہ مانگنے کی چیز ہے، وہ مطالبہ کرنے کی چیز نہیں ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پیغمبر نے تمہیں خبردار کیا تو تم اللہ سے پناہ کے طالب ہوتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، مناجات کرتے کہ وہ تمہاری حفاظت کرے، تمہیں نجات دلائے، تمہیں اپنی رحمتوں کا مورد بنائے۔ اس کے برخلاف تم نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا، عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تم جس دن اس کو دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے بچے کو بھول جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملہا، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے۔ یعنی ماؤں کے لیے جو سب سے بڑھ کر چیزیں ہو سکتی ہیں جن کی وہ حفاظت کرتی ہیں، وہ سب کی سب بے معنی ہو کر رہ جائیں گی۔ تو یہ گویا اس موقع کے اوپر
جو خطرہ پیدا ہوگا، جو صورتحال سامنے آئے گی، اس کو آخری درجے میں بیان کر دیا ہے کہ تم کیا اور تمہارا تمرد کیا اور تمہاری سرکشی کیا اور تمہارے اٹھے ہوئے سر کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مائیں جو اپنے بچے کو ابھی دودھ پلا کے شفقت سے دیکھ رہی تھیں، بھول جائیں گی کہ وہ کہاں پڑا ہوا ہے، اور جن کے پیٹ پہ بچے ہوں گے ان کا حمل بھی ختم ہو جائے گا، کسی کو پرواہ نہیں رہے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ دن ہے جو آنے والا ہے۔ ارشاد ہوا وَتَرَى النَّاسَ سُکارا، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ حواس کھو بیٹھیں گے، دیکھ رہے ہوں گے جو کچھ سب ہے، لیکن حالت اسی طرح کی ہوگی کہ جیسے ایک مدہوش انسان ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ مدہوش ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بھی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ ان آیات سے یہ سورہ شروع ہوئی ہے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں یہ کس مرحلے کی سورہ ہے۔ میں نے لکھا ہے آیت میں مخاطبین کے لیے ایک جگہ جمع اور دوسری جگہ واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی یا ایھا الناس بھی ظاہر ہے کہ جمع ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد واحد کے صیغے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا اسلوب ہے؟ ہم دوسری جگہ وضاحت کر چکے ہیں کہ جمع کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا جائے تو اس میں مخاطبین کا ایک ایک شخص فرداً مراد ہوتا ہے، اور کلام میں جمع کے بالمقابل زیادہ زور پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے شعراء بھی استعمال کرتے ہیں اس کو، یعنی اس میں اصل بات تو ایک پوری جماعت سے یا ایک قوم سے کہی جا رہی ہوتی ہے، لیکن تو یا تم کہہ کے واحد کا اسلوب اختیار کر لیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی یہ اسلوب ہے، وَتَرَى النَّاسَ سُکارا، یہ واحد کا صیغہ ہے۔ تم دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ مدہوش ہیں، وَمَا هُمْ بِسُکارا، یعنی تم میں سے ایک ایک شخص دیکھے گا، تم میں سے ہر شخص دیکھے گا۔ تو یہاں اس کے مخاطب پیغمبر نہیں ہے، بلکہ یہ اسی طرح ہے جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ بھی واحد کا صیغہ ہے، ایک ایک فرد کو خطاب کر کے توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بغیر علم وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِیدٍ۔ ادھر لوگوں کا حال یہ ہے، یعنی یہ تو قیامت ہے، سب پر کھڑی ہے، کچھ معلوم نہیں کب آ جائے، ان کے لیے تو اسی وقت برپا ہونے والی ہے۔ یہ اللہ کے عذاب کی زد میں آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ سب جاننے کے باوجود ادھر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں ایسے احمق بھی ہیں جو بغیر کسی علم کے خدا کے بارے میں جھگڑتے اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا پیغمبر منادی کر رہا ہے، لوگوں کو بیدار کر رہا ہے، اور ادھر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ سرکشی پر اترے ہوئے ہیں۔ میں نے لکھا ہے کہ یہ من الناس کا جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اس میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ من کہا، وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجَادِلُ، وَمِنَ النَّاسِ من کا یہ اسلوب تحسین اور تقبیح دونوں کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، یعنی لفظی مطلب تو یہ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ، لیکن اس میں کبھی تحقیر ہوتی ہے اور کبھی تفہیم ہوتی ہے، کبھی تحسین ہوتی ہے اور کبھی تقبیح ہوتی ہے، کبھی لوگوں کو ابھارنا مقصود ہوتا ہے اور کبھی ان کے افعال کی شناعت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں دوسرا پہلو ہے، یہاں قرینہ دلیل ہے کہ یہ تقبیح کے لیے ہے، یعنی ان کی حماقت کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ لفظ احمق کے اضافے سے ہم نے اسی کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ادھر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں ایسے احمق بھی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو بغیر کسی علم کے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر کسی علم کے۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی عقل و فطرت، علم و استدلال اور کتاب الہی کی کسی شہادت کے بغیر ہی
مناظرے اور مجادلے کے لیے آستینیں چڑھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بات کریں گے عقل و فطرت سے استدلال کریں گے۔ عقل و فطرت کا لفظ جب اس طرح استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہے ہم انسانوں کے درمیان جو چیزیں مسلمات کی حیثیت رکھتی ہیں انہی کی بنیاد پر پہلے بات ہونی چاہیے۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ظاہری حواس دیے ہیں، کچھ باطنی۔ یہ حواس ہر شخص کو دیے گئے ہیں۔ وہ ان سے جن چیزوں کو دیکھتا ہے، جن چیزوں کو محسوس کرتا ہے، جن چیزوں کو ایک حقیقت کے طور پر اپنے اندر پاتا ہے، وہ سب اس کی فطرت کا ظہور ہے اور اس کو سمجھنے کا کام عقل کرتی ہے۔ یعنی جس وقت ہم اپنے ظاہری حواس یا اپنے باطنی حواس سے کسی حقیقت کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، اندر کر لیتے ہیں یا باہر کر لیتے ہیں، تو پہلا مرحلہ ادراک کا ہے۔ وہ چیز ہمارے حواس کی گرفت میں آ گئی، سننے کی تھی تو سن لی گئی، دیکھنے کی تھی تو دیکھ لی گئی۔ یہ سننا اور دیکھنا یہ تو ایک فعل ہے جس نے کسی چیز کو ہمارے لیے قابل گرفت بنا دیا۔ اس میں معنی کیسے پیدا ہوں گے، مفہوم کہاں سے پیدا ہوگا؟ وہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا ودیت کردہ علم پیدا کرتا ہے، اور اس علم کو ہمارا جو ملکہ استعمال کرتا ہے وہ عقل ہے۔ یعنی ہم جب چیزوں کا مشاہدہ کر لیتے ہیں یا وہ ہمارے حواس کی گرفت میں آ جاتی ہیں تو ادراک سے علم تک اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت جو ہمیں دی ہے وہی معنی آفریں ہوتی ہے۔ وہ ہر چیز میں اندر دیکھے یا باہر فرق و امتیاز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس فرق و امتیاز کی تعین شروع ہو جاتی ہے۔ یہی علم کی ابتدا ہے۔ یعنی جیسے ہی چیز اور چیز میں، فعل اور فعل میں فرق و امتیاز کی ابتدا ہو گئی تو گویا عقل نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ یہ فیصلے میرے، آپ کے، دنیا کے ہر فرد کے مابین مشترک ہے۔ اس لیے کسی بھی دلیل کی، کسی بھی علم کی ابتدا یہاں سے ہونی چاہیے۔ یہ عقل و فطرت ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس کا نتیجہ، یعنی ایک چیز علم بن گئی، اب وہ علم بن گئی تو آگے منتقل ہوگی، مجھ تک، آپ تک پہنچے گی۔ وہ جیسے ہی آگے منتقل ہونے کا سفر شروع کرتی ہے تو انسان کے شعور کی ساخت میں کچھ لازمی چیزیں منطقی طور پر ودیت کر دی گئی ہیں، وہ اپنا کام شروع کر دیتی ہیں۔ اس کو استدلال کہتے ہیں۔ اب ریزننگ شروع ہو گئی۔ یعنی پہلا کام کیا تھا؟ ادراک کا علم بننا، اور اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اس سے استدلال یا ریزننگ وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز اللہ نے رہنمائی فرمائی، اور جو چیزیں یہاں ہمارے پاس موجود تھیں ان سے ماورا ایک ذریعے سے اپنی کتاب نازل کر کے ہمیں کوئی خبر دے دی۔ یہی سارا علم ہے۔ اس کو میں نے ایک ایک پہلو سے بیان کر کے پھر یہ کہا ہے کہ یعنی عقل و فطرت، علم و استدلال اور کتاب الہی کی کسی شہادت کے بغیر گویا بات جب ہوگی، گفتگو جب ہوگی، کسی اختلاف کو جب سلجھایا جائے گا، لوگوں کے مابین جب کبھی کوئی نزاع پیش آ جائے گی تو اس کو ان مراحل سے گزرنا چاہیے۔ عقل و فطرت میں کیا چیزیں ہیں، کیا چیزیں مسلمات کی حیثیت رکھتی ہیں، کیا چیزیں ہیں جس میں میں اور آپ سب متفق ہیں، اسی طرح جیسے انسانیت متفق ہے، ان کو بنائے استدلال بنائیں گے۔ اس کے بعد جو اللہ نے ہمیں ہمارے شعور کی ساخت میں منطق عطا فرمائی ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر اثر ہے تو مؤثر کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اگر فعل ہے تو فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے اندر ودیت کردہ شعوری منطق ہے، یہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ جب یہ اپنا کام شروع کرتی ہے تو صغرا کبرا ترتیب پا جاتا ہے اور نتیجہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سارے علم کی تحلیل کر کے دیکھ لیں، وہ یہی کچھ ہے۔ دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا، پھر اللہ کی کتاب ہے، اس کی شہادت، اس سے اگر استدلال کیا جاتا ہے تمام نزاعات میں، وہ مذہب کے ہوں، وہ دنیا کے ہوں، اگر یہ طریقے اختیار کیے جائیں
تو پھر کبھی مناظرے اور مجادلے کی نوبت نہیں آتی، پھر تبادلہ خیالات ہوتا ہے، پھر علم منتقل ہوتا ہے، پھر چیزیں کبھی آستینے چڑھانے تک نوبت نہیں پہنچاتی، بلکہ انسان شائستگی اور تہذیب کے ساتھ فیصلے کی طرف بڑھتا ہے۔ پھر کبھی گفتگو کے دروازے بند نہیں ہوتے، پھر ہر وقت ہر شخص بات سننے سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اگر عقل اور فطرت کو، علم و استدلال کو اور کتاب الہی کی شہادت کو بنیاد بنا کر گفتگو کی جائے تو ہر گفتگو نتیجہ خیز ہو سکتی ہے، لیکن انسان جب استکبار میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب اس میں سرکشی پیدا ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے وہ استدلال کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اس میں وہ سرکشی ایک طرح کی مناظرے کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، وہ آستینے چڑھاتا ہے، وہ مجادلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس طرح کے لوگ کسی معاشرے میں بھی تعداد میں بہت زیادہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کا ایک خاص طائفہ ہی ہوتا ہے۔ ان کا علم بھی بس سنی سنائی اور رٹی رٹائی باتوں پر مبنی ہوتا ہے، لیکن زبان درازی میں طاق اور لاف زنی میں مشاق ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے شاطر لوگوں کے ایجنٹ بن کر بیچارے سادہ لو عوام کو گمراہ کرنے کی خدمت خوب انجام دیتے ہیں۔ کسی صحیح دعوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، صحیح علم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اپنے مفادات پر ضرب پڑتی دیکھیں گے تو جتھے بنا کے حملہ آور ہو جائیں گے۔ یہ مناظروں کے چیلنج دیتے ہیں، یہ آستینے چڑھاتے ہیں، ورنہ اگر انسان اپنی انسانیت کے شرف پر قائم ہو تو وہ کبھی یہ طریقہ اختیار ہی نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ عقل و فطرت کے مسلمات کی بنیاد پر اپنا نقطہ نظر پیش کرے گا، ہمیشہ اس بات کو تسلیم کر کے بات کرے گا کہ میرے نتائج فکر، میرا تجربہ، میرا مشاہدہ بالکل غلط ہو سکتا ہے، میں اس کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ علم اور استدلال کا طریقہ اختیار کرے گا، اور اگر معاملہ اس دنیا سے ماورا ہے تو اللہ کی کتاب کی شہادت پیش کرے گا۔ اگر یہ ہے تو علم ہے، اگر یہ ہے تو صالحیت ہے، اگر یہ ہے تو تواضع ہے، یہ ہے تو یہ خدا ترسی ہے، یہ ہے تو تقویٰ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے پھر مجادلہ ہے، پھر جنگ ہے، پھر تلواریں کھنچتی ہیں۔ پھر صحابہ کا بھی دور ہو تو انسانوں کے کشتوں کے پشتے لگتے ہیں، بات کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ تو سادہ لو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے زیادہ تعداد میں تو یہ لوگ نہیں ہوتے، لیکن جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مناظرہ بازی اور مجادلے کی فضا پیدا کر کے کسی بھی دعوت حق کے راستے میں پہاڑ جیسی رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ ان کا اصلی کام یہی ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو بات سننے نہیں دینی۔ اگر بات سنی گئی، لوگوں نے بات کو خود سمجھنا شروع کر دیا، اگر تعصبات کو ایک طرف رکھ کر اس پر غور کرنے لگے تو پھر تو لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے گی، وہ مقابل میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس پر تبصرہ کیا ہے، ادھر لوگوں کا حال یہ ہے، یعنی قیامت سر پر آ گئی ہے، وہ وقت آنے والا ہے جب زمین ہلا ماری جائے گی، اور ادھر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں ایسے احمق بھی ہیں جو بغیر کسی علم کے خدا کے بارے میں جھگڑتے۔ یہ جو جھگڑا ہے، اس کی وضاحت میں نے کی ہے کہ یہ اس جھگڑے کا ذکر ہے جو وہ خدا کی توحید اور اس کے حضور میں جواب دہی کے متعلق پیدا کیے ہوئے تھے۔ دو ہی چیزیں تھیں جو رسول اللہ کی دعوت میں اصلاً زیر بحث تھیں۔ ایک توحید، اس کو وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، یعنی انہوں نے جن کو اپنا معبود بنا لیا تھا، جن کے بت بنا کے ان کو پوج رہے تھے، جن کو انہوں نے خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرا کر کوئی خاص حیثیت دے دی تھی، ان کے بارے میں وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور دوسرے قیامت کی منادی سے بدکتے تھے، چنانچہ کسی طرح باور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ قیامت برپا ہوگی، اور بالفرض ہوگی تو انہیں خدا سے تنہا معاملہ کرنا پڑے گا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے شرکاء، شفعاء، جن کو وہ قبروں میں پوج رہے ہیں، جن کو وہ اپنے بزرگ بنائے ہوئے ہیں، یہ آ جائیں گے، اور ان کے شرکاء و شفعاء وہاں ان کے کام نہ آئیں گے۔ یہ ان کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اول تو یہ باتیں ایسی ہیں، قیامت کہاں برپا ہونی ہے، اور ہو گئی
تو ہمارے پاس بچانے کے لیے بہت لوگ موجود ہیں، ہمارے کتب ابدال قطار اندر قطار کھڑے ہیں جن کی ہم نے خدمت کی ہے، یہ بچا لیں گے۔ فرمایا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی علم پر مبنی نہیں ہے، یہ محض جھگڑا ہے جو خدا کے بارے میں کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، یہ ان کا حال ہے۔ یعنی خواہ وہ سرکش شیطان جنوں میں سے ہوں، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔